نبی 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 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن نصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، یہ ماہ رجب المرجب شریف کا مہینہ جلوہ بار ہے اور یہ بڑا مقدس مہینہ ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رجب شہر اللہ، کہ رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک شریف کی آمد سے قبل رجب المرجب اور شعبان المعظم جو ہے رمضان کے لیے تیار ہونے کے مہینے ہیں۔ اچھا جی، اب دیکھیں، اس ماہ مبارکہ کی احادیث میں بڑے فضائل وارد ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس ماہ مبارکہ کے چھٹے چاند سلطان الہند عطائے رسول معین بے کسا والی ہند حضرت سیدنا سید معین الدین حسن سنجری سم الاجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مقدس منایا جاتا ہے، جو محسن ہند ہے، یعنی اس ذات پاک کا پورے بر صغیر پر احسان ہے کہ جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا۔ اب آپ کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں ہے کہ ہندوستان کے اندر رہنے والا سرکار خواجہ معین الدین چشتی کی ذات سے واقف نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں کا ہر بچہ، ہر انسان، ہر عورت، ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر سنی مسلمان جانتا ہے کہ سلطان الہند کی ذات پاک کا نام ہے۔ اب آپ کی کرامات بھی بے شمار ہیں، اس طرف تو میں جانا نہیں چاہتا، لیکن کچھ ضروری باتیں ہیں جو سلطان الہند رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنی زبانی مبارکہ سے فرمائی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس سے قبل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اولیاء کاملین کی جماعت میں سرکار شیخ سیدنا سید حسن سنجری سم الاجمیری غریب نواز کا مقام کیا ہے۔ دیکھیں، فتاوی رضویہ شریف کے اندر حضرت امام اہل سنت سے سوال پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ اجمیر شریف کو اجمیر کہتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب دیکھیں، وہ امام اہل سنت آج جو ہے ہر طرف سے اعلیٰ حضرت پر جو ہے تانا زنی کی جا رہی ہے، اور بالخصوص اس سرزمین سے تانا دیا جا رہا ہے جس سرزمین کو اجمیر معلیٰ کہا جا رہا ہے۔ آج باقاعدہ اس سرزمین سے اعلامیہ جاری ہو رہا ہے کہ یہاں مصطفیٰ جان رحمت سلام نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پر کوئی ہری پگڑی یا سفید پگڑی والا تقریر نہیں کر سکتا، یہاں پر اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ آخر تمہیں اعلیٰ حضرت کے نام سے تکلیف کیا ہے؟ اجمیر کے وہ خادم جو رافضی ہے، میں سب کی بات نہیں کرتا، اللہ ماشاءاللہ کچھ آج بھی خواجہ صاحب کے طریقے پر ہیں،
لیکن اس میں اکثریت وہ ہیں جو سنی لبادہ اوڑھ کر کے رافضی شیعہ بنے ہوئے ہیں، اور ان کی طرف سے باقاعدہ یہ اعلامیہ جاری کیا گیا اس عرس سے پہلے کہ عرس مقدس میں جو لوگ آئے وہ مصطفیٰ جان رحمت سلام نہ پڑھے، یہاں پر اعلیٰ حضرت کا نام نہ لیا جائے، ان کی تعلیمات کو عام نہ کی جائے، سفید پگڑی یا ہری پگڑی والا یہاں تقریر نہیں کر سکتا۔ آخر ان کو تکلیف کیا ہے؟ ان کو پرابلم کیا ہے؟ کیا آپ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ اس سرزمین پر جس ذات مقدس نے اسلام کی شعاعوں کو پھیلایا ہے، یہاں کے کفرستان کے اندر نور کے بیج کو جس نے سینچا ہے، اس سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مسلمان بنایا ہے۔ جب ان سلطان الہند کے بنائے ہوئے مسلمانوں کے ایمان پر حملہ ہوا تو وہی غریب نواز کے فیضان نے جس ذات کا انتخاب فرمایا اسے اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ آج تمہیں ان کے نام سے تکلیف ہے؟ تکلیف اصل میں اس بات کی ہے کہ اگر تعلیمات رضا کو سلطان الہند کے آستانے پر بیان کیا جائے تو ان کی رافضیت لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ لوگ جان جائیں گے کہ یہ تو سنیت کے لبادے میں رافضی بڑے پڑے ہوئے ہیں، لیکن انہیں ہوش کرنا چاہیے اور سنی حضرات کو بھی ان کی دو نمبری پیری سے ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ خیر، میں جو بات بتانے کا ارادہ کر رہا ہوں وہ یہ کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہو، یا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہو، یا حضرت سید احمد صابر کلیری ہو، یا حضرت نظام الدین محبوب الہ ہو، یا حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی ہو، یا حضرت سراج الدین آئین ہند ہو، یا اخی سراج کوئی بھی، یہ جتنے اولیاء کاملین اس سرزمین پر آرام فرما ہے، ان تمام کے مراتب بڑے اعلیٰ اور بلند ہے، بڑے افضل لوگ ہیں یہ، لیکن ان تمام کو جس بارگاہ سے فیض ملتا ہے اس بارگاہ کا نام سلطان الہند غریب نواز ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جب اتنی بڑی بڑی ذاتیں جس کے فیض سے منور اور مستفید ہے، اس ذات سرکار غریب نواز کا عالم کیا ہوگا۔ ایک بات بتا کر حضرت غریب نواز کی تعلیم میں آپ کے سامنے پیش کرو، وقت کم ہے، کہ حضرت مجدد الفسانی کو کون نہیں جانتا؟ آج سے 450 سال پہلے کے یہ جلیل القدر بزرگ ہیں اور مجدد ہے۔ کیا ہے؟ مجدد ہے۔ اور مجدد بھی کیسا؟ ایک مجدد ہوتا ہے 100 سال والا، لیکن مجدد الفسانی کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ صرف 100 سال کے مجدد نہیں بلکہ اولیاء کاملین نے آپ کو مجدد الفسانی کہا، 1000 سال والا مجدد کہا۔ یعنی آپ وہ تعلیم دے کر ہمیں گئے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی تعلیم 1000 سال تک آنے والے تمام فتنوں کی سرکوبی کرے گی۔ جب بھی 1000 سال کے اندر کوئی فتنہ آئے گا تو مجدد پاک کی تعلیمات کام کر جائیں گی۔ اور آج باقاعدہ یہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب رافضیت نے سر اٹھایا ہے تو آج بھی مجدد پاک کے مکتوبات ان کا سر توڑ رہے ہیں۔ تو یہ وہ ذات ہے کہ جس کی تعلیمات 1000 سال تک کافی ہے۔ اب دیکھیں، جب مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، اب مقام بھی دیکھیں، نام تو آپ کا ہے شیخ احمد، لیکن نام بہت کم لوگ جانتے ہیں، جو بھی جانتا ہے وہ مجدد الفسانی سے ہی جانتا ہے، تو نام کم مشہور ہے، آپ کا لقب زیادہ مشہور ہو گیا ہے۔ جب مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی سلطان الہند کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اب مجدد پاک بڑے جلیل القدر ولی کامل ہے، صرف سنی نہیں بلکہ دیو کے بندے بھی ان کو مانتے کہ یہ بہت بڑے مجدد ہے، ان کے تعلیمات کا بھی وہ دعویٰ کرتے لیکن مانتے نہیں ہیں۔ تو جب بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوئے تو اپنے وقت کا مجدد اور ولی کامل جب غریب نواز کی بارگاہ میں آ رہا ہے تو لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے،
اور برنگیزتا آپ بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوئے. تو جب حاضری دی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. جب آپ بارگاہ غریب نواز سے حاضری دے کر کے جب رخصت ہونے لگے تو اس زمانے میں جو خادم رہا ہوگا بڑا نیک تھا, تو جلدی سے حضرت کی بارگاہ میں آیا اور سرکار کے آستانے کی جو تعویذ شریف پر جو چادر ہوتی ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کی کہ حضور لیجیے یہ تحفہ ہے. تو مجدد پاک نے پوچھا کہ بھئی یہ کس کا کپڑا ہے؟ تو فرمایا کہ سرکار غریب نواز کے مزار مبارک کی چادر ہے. تو آپ نے اسے بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا. کیا کیا؟ اس کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا. لگانے کے بعد مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی اپنے خادم خاص کو فرماتے کہ سنو خادم صاحب, اور وہ خلیفہ بھی تھے مجدد پاک کے, کہ جب تک میں زندہ رہوں تو کوئی بات نہیں, لیکن جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے قبر میں رکھنے کے بعد میرے کفن پر اس چادر کو رکھ دینا. میرے کفن کے اوپر اس چادر کو رکھ دینا. اب یہی مجدد الفسانی ہے, صرف سنی نہیں بلکہ دیوبندی بھی مانتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی تعلیمات پر سنی نہیں بلکہ دیوبندی عمل کرتا ہے. تو کرو نا بزرگوں کو مانو ان کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے. مجدد پاک تو فاتحہ کا بھی لکھ کر گئے ہیں, مجدد پاک تو ولیوں سے وسیلے کا بھی لکھ کر گئے ہیں, اور صرف لکھا نہیں بلکہ ان کے مزاروں پر حاضری بھی دیتے رہے ہیں. آخر تمہارے دعوے تو تم عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو دیکھیں بتانا مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا جلیل القدر ولی کامل مجدد الفسانی جب بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوتے تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام کیا عطا فرمایا غریب نواز. اس لیے حضور محدث اعظم ہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غریب آئے ہیں تیرے در پر غریب نواز, غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز, کرو غریب نوازی میرے غریب نواز, کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. اور تمہارے در سے میرا بڑا تعلق ہے, تمہارے در سے میرا بڑا تعلق ہے. تم غریب, میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز, میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز. یہ محدث اعظم ہند جلیل القدر ولی اپنے زمانے کے اور اعلیٰ حضرت کے بڑے خاص شاگرد ہے, یہ فرماتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے سرکار غریب نواز کو وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ یہ کوئی محنت سے حاصل نہیں ہو سکتا. کوئی بندہ محنت کرے تو یہ مقام حاصل نہیں کر سکتا. دیکھیں فرماتے ہیں کہ خواجہ بزرگ کے اجمیر میں قیام کرنے کی وجہ سے لوگ گیروں کے گیروں مسلمان ہوئے. سرکار جب تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ سے اتنا جلد اسلام پھیلا, اتنا جلد اسلام پھیلانا کہ اس سے قبل کتنا کسی کے ہاتھ سے اسلام پھیلا. حالانکہ خدمت تو بڑے بزرگوں نے کی سرزمین پر غریب نواز سے پہلے بھی, لیکن زیادہ اسلام کو جو اشاعت ہوئی وہ سرکار غریب نواز کے دست مبارک سے ہوئی. میر عبد الواحد بیلگرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں جس کے فیض سے پورا مارے ہرا فیض یاب ہوا اور پھر وہاں سے چلتے چلتے اعلیٰ حضرت نے فیض پایا. یہ میر سید عبد الواحد بیلگرامی اپنی کتاب سبع سنابل میں فرماتے ہیں کہ میں حضرت سرکار خواجہ غریب نواز کی بافیض نکاح کی تاثیر بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اور شیخ کی نظر جس پر پڑ جاتی ولی اللہ ہو جاتا. سرکار غریب نواز کی نگاہ جس پر پڑ جاتی وہ کیا ہو جاتا؟ اللہ کا مقدس ولی ہو جاتا. اب دیکھیں یہ وہ ذات کا میں نام لے رہا ہوں جس کو غیر مقلد بھی اپنا امام مانتے ہیں, جس کو غیر مقلد بھی اپنا علم حدیث میں امام مانتے ہیں. تو جب علم حدیث میں امام مانتے ہو تو ان کے عقیدوں کو بھی تو مانو. یہ کیسا دوگلاپن ہے ان کا. دیکھو حدیث میں مانتے عقیدے کو چھوڑ دیتے ہیں, جن کا نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. تو کسی نے آپ سے سوال کیا کہ جو مقبولیت حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں. کیا سوال کیا؟ کہ جو مقبولیت غریب نواز کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. جو ان کے مزار پر جاتا ہے ان پر فریفتہ اور دیوانہ ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ سے. اب حضرت شاہ ولی اللہ نے جواب دیا. سنیں, حضرت شاہ صاحب نے قدر توقف جب سوال کیا تو
تو تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد آپ جواب دیتے ہیں کہ حقیقت بردوش جواب عنایت فرمایا. آپ فرماتے این سعادت بزور بازو نیست، این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ. فرماتے ہیں کہ غریب نواز کو جو مقام اللہ نے عطا کیا ہے یہ محنت سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ میرا رب جس پر فضل فرماتا ہے اسی یہ مقام عطا فرماتا ہے. کیوں کہ جو ان کی بارگاہ میں جاتا ہے ان پر دل سے بیٹھتا ہے، ان کے گن گانے لگ جاتا ہے، ان کے گیت گانا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ تو غیر مقلدین اور دیوبندیوں کی بدقسمتی ہے کہ یہ کلمہ پڑھ کر بھی غریب نواز کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن وہ انگریز لارڈ کرزن جب غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر کے جب آپ کے مزار کا دیدار کرتا ہے تو غریب نواز کے مزار پر کھڑے ہو کر یہ انگریز گورنر لارڈ کرزن نے کہا، اور اس کا جملہ آج بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بظاہراً تو ہندوستان پر ہماری حکومت ہے، ظاہری طور پر تو ہندوستان پر انگریز حکومت ہے، لیکن سارے ہندوستانیوں کے دلوں پر اگر کسی کی حکومت ہے تو اس قبر میں آرام فرمانے والے کی. انگریز کہہ رہا ہے جو نہ اسلام کو مانتا ہے، نہ قرآن کو، نہ حدیث کو، نہ سنت کو، جس کا تعلق عیسائیت سے، اسلام سے ہے یہ نہیں، وہ اس بات پر مجبور ہے کہ غریب نواز وہ ذات ہے جس کا حکم صرف انسانوں کی ذات پر نہیں ہے بلکہ جس کا راج انسانوں کے جسم پر بھی ہے اور انسانوں کے دلوں پر بھی ہے. اور یہ قول کسی سنی کا نہیں بلکہ انگریز گورنر لارڈ کرزن نے اپنے زمانے میں کہا ہوا ہے. تو اگر کوئی سنی کہے تو ہمیں مشرک کہا جاتا ہے، تو غیر مقلدو ذرا اس لارڈ کرزن کو تم کیا کہو گے وہ فتویٰ ہمیں بھی تو بتا دو، وہ ہمیں بھی تو بتاؤ کہ یہ لارڈ کرزن کیا تھا، یہ تو پہلے سے مشرک ہے، اب کیا فتویٰ اس پر لگائیں گے. تو لہذا یہ اگر حسد کی عینک اتار دے، ان کے دلوں سے حسد نکال دینا، تو پھر ان کو پتہ لگ جائے گا کہ غریب نواز کی ذات کیا ذات ہے، اللہ نے انہیں کیا مقام عطا فرمایا ہے. دیکھیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اب غور کریں، جماعت صحابہ نے دین کا کام کیا، تابعین نے دین کا کام کیا، اولیاء کاملین نے دین کا کام کیا، ان تمام جماعتوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اور اطاعت مصطفیٰ میں تبلیغ دین کرتے رہے. اب آج تاریخ اس بات کی شاہد ہے، اور چاہے وہ غیر مقلد ہو یا دیوبندی ہو یا سنی ہو، ہر ایک اس بات کو مانتا ہے کہ سرزمین ہندوستان کے اندر اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت جس ذات نے فرمائی ہے اس ذات کا نام غریب نواز ہے. اب ہم نے تو خواجہ صاحب کو دیکھا نہیں، ہم نے تو ان کی تاریخ کو پڑھا ہے، ہم نے تو ان کی ذات کو دیکھا نہیں، ان کے چہرے کو دیکھا نہیں، ان کے خلیفاؤں کو دیکھا نہیں. اس کے باوجود بھی آج بات کیا ہے کہ لوگ والدین کی قبروں پر کم جاتے ہیں، اپنے باپ داداؤں کی قبروں پر کم جاتے ہیں، لیکن غریب نواز کے مزار پر کوئی ہندوستان سے آ رہا ہے، کوئی پاکستان سے آ رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش سے آ رہا ہے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، مگر دنیا کے ہر خطے سے سرکار کے عرش پاک میں حاضر ہوتے ہیں. چاہے وہ سیاسی رہنما ہو، چاہے وہ دینی رہنما ہو، سیاست والے بھی آتے ہیں، دیندار بھی آتے ہیں، دنیا دار بھی آتے ہیں. آخر سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے اور ریزن کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو غریب نواز نے ہمیں کوئی میسج نہیں دیا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر آنا، میرے فاتحے پڑھنا، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہمیں تحفہ دیا گیا ہے کہ وہ لوگ تو ایمان والے تھے، دین کی تبلیغ کر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ انعام دیا کہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی. اس وجہ سے اللہ کے انعام پر ان کی بارگاہوں میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ کا یہ انعام ہے
ہم پر کہ ان کی بارگاہوں میں ہم حاضر ہوتے ہیں اور ہم تو ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر سیدھے راستے پر چلا۔ اس کے بعد سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا۔ یا اللہ کس پر تیرا انعام ہوا تو ہی بتا دے، اگر ہم بتائیں گے تو فتویٰ لگ جائیں گا، ہم بتائیں گے تو مشرک کہے جائیں گے، اللہ تو بتا دے کہ تو نے کن بندوں پر انعام فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، صدیقین پر ہے، شہداء پر ہے اور ولیوں کی جماعت پر ہے۔ تو ولیوں کی جماعت کے اندر سے غریب نواز ایک جلیل القدر ولی ہے، تو ان کے راستے پر چلنے کی دعا ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، ان کے راستے پر چلنے کی دعا ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں۔ تو سنی مسلمانوں، آپ سے یہی عرض ہے کہ ہم نے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو خواجہ صاحب کا ہے، ہم نے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو غریب نواز کا ہے، ہم نے اس طریقے پر چلنا ہے جو غریب نواز نے عطا فرمایا ہے۔ تو اسلام کا آغاز کہاں سے ہوا؟ غریب نواز کی ذات سے ہندوستان میں اسلام آیا۔ اس سے پہلے اسلام تھا لیکن اتنا نہیں پھیلا تھا جتنا خواجہ صاحب نے پھیلایا ہے۔ تو آخر اگر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں کوئی سکم ہے، کوئی کمی ہے؟ ارے یہ تو وہ ذات ہے جس کو تیار مدینے کے تاجدار نے کی تھی، جس ذات کو تیار مدینے کے تاجدار نے کی تھی۔ اگر غریب نواز کے اسلام پر انگلی اٹھاؤ گے تو یہ انگلی غریب نواز تک نہیں بلکہ رسول پاک تک جائے گی، اور پھر تم کہاں سے کہاں چلے جاؤ گے۔ تو آج الحمدللہ وہی طریقہ، وہی اسلام، وہی شریعت جو خواجہ صاحب نے پھیلائی ہے، آج اگر حقیقت معنوں میں دیکھنی ہے تو وہ سنیوں کی یہاں ہی تمہیں نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو آخری سانس تک غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں موت بھی اسی طریقے پر عطا فرمائے۔